نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَّبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں اس موضوع پر ہماری مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اور آج اس مرکزی موضوع کے حوالے سے ہمارا ذیلی موضوع ہے امت مسلمہ کو عروج کیسے حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع سے، کہ جہاں پر بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر ہے۔ اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے۔ موجودہ امت مسلمہ مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ امت مسلمہ تھے بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ہم نے یہ طے کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، یعنی بنی اسرائیل کو پہلے سے کتاب میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تفصیل میں یہ بات نظر آتی ہے کہ واقعی انہوں نے 2 مرتبہ بڑی سرکشی کی اور بڑا فساد مچایا۔ پہلی مرتبہ کب؟ ان کی حکومت حضرت طالوت کے زمانے میں قائم ہوئی تھی فلسطین میں، مستحکم حکومت، پائیدار حکومت۔ حضرت طالوت خلیفہ رہے، ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ رہے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی خلیفہ رہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک انتشار پیدا ہو گیا، اور آپس میں جنگ و جدل شروع ہو گئی، اور ان کی جو ریاست تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی ریاست کا نام اسرائیل تھا، اور جنوبی ریاست کا نام یہودا تھا۔ اور اس کے بعد جب اندر آپس میں جھگڑے ہوں، آپس میں انتشار ہو، تو پھر بیرونی دشمنوں کو پھر موقع مل جاتا ہے، اور وہ بیرونی دشمن پھر اس میں وار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا زوال تو آیا ان کی ریاست اسرائیل پر جو شمال میں تھی، اور ایک قوم آشوری قوم نے 721 قبل مسیح میں جو اسرائیل کی ان کی ریاست تھی اس کو پامال کر دیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ریاست کے مختلف حصوں میں بکھیر کر ان کی وحدت کو توڑ دیا۔ البتہ جو یہودا ان کی ریاست تھی یہ کچھ عرصے قائم رہی، لیکن انہوں نے واقعی زمین میں فساد مچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے رہے۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے وعدے کا ظہور ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب وہ پہلے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنی ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے وہ بندے جو کہ بڑے شدید جنگجو تھے، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے گویا تمہارے گھروں میں داخل ہو کر پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اور جو وعدہ تھا اللہ کا وہ پورا ہو کر رہا، تم نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں اس کی سزا دی۔ یہ اشارہ ہے بخت نصر کے حملے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بخت نصر جو کہ بابل یعنی عراق کا یہ پرانا نام ہے اس کا بادشاہ تھا، اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ان کی شرارتوں کی سزا دی۔ بخت نصر نے آ کر بیت المقدس پر حملہ کیا اور حملہ کر کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی ہیکل سلیمانی، اس کو اس نے شہید کر دیا۔ تورات کو اس نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ہر گھر میں گھس کے ہر گھر کو تباہ کیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ ان کو اس نے مار دیا، اور تقریباً 6 لاکھ کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے عروج کے بعد پہلا زوال۔ عروج حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ ہے ان کا پھر اس کے بعد پہلا زوال۔ اس کے بعد فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، اور اس کے بعد پھر اللہ نے باری کو الٹ دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف، اور تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے، یعنی تمہیں مال بھی دی اور تمہیں اولاد کی بھی کثرت دی۔ وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں کثیر کر دیا نفری کے اعتبار سے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ بابل میں قید تھے تو کچھ انبیاء نے اس قید کے زمانے میں ان کے اندر اصلاح کا کام کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے بھی آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک اصلاح کی تحریک برپا کی۔ ہوا یہ کہ ذوالقرنین بادشاہ ایران سے اٹھے، انہوں نے بابل پر حملہ کیا، اور وہاں سے انہوں نے بنی اسرائیل کو جو کلدانی تھے، بخت نصر کی جو قوم تھی، ان کی قید سے انہیں آزاد کروایا۔ اللہ نے گویا اس طرح سے ان کی مدد کی، یہ دوبارہ بیت المقدس میں آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر یاداشت کی بنیاد پر دوبارہ تورات کو جمع کیا، ہیکل سلیمانی کی پھر سے تعمیر انہی کے ذریعے سے ہوئی، اور ان کو پھر یہ اپنا بہت بڑا مصلح اور ریفارمر سمجھتے ہیں، اور بعض یہودیوں نے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اب اس کے بعد پھر ان کو پھر عروج حاصل ہوا، اور ان کی عظیم مقابی سلطنت قائم ہوئی۔ 175 قبل مسیح میں یہ ان کا دوسرا عروج اپنے کلائمیکس کو پہنچا، ان کا دوسرا عروج اپنے نقطہ عروج کو پہنچا، مقابی سلطنت کے نام سے ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دوبارہ فساد، دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں، پھر اللہ تعالیٰ کی سرکشی۔ حضرت زکریا کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا بلکہ انہیں مرتد قرار دیا، اور انہیں شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ نے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال اب اس کے بعد ان کا دوسرے فساد کا یہ زمانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عروج دیا، اور ساتھ تمہیں بتا بھی دیا تھا ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کرو گے اپنے ہی فائدے کو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا، تم نے دوسری بار فساد مچایا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا اور مرتد ہونے کا بہتان لگایا، تو اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ سزا دی۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔
جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا، الفاظ محذوف ہیں، پھر ہم نے اپنی ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے، وہ سنت کیا ہے؟ بگڑی ہوئی قوم کو سزا دینا۔ ہم نے وہ بندے بھیجے جو شدید جنگجو تھے، لیسوءوا وجوہکم، تاکہ وہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تمہاری مسجد میں اس طرح سے داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ تم نے دوبارہ ہیکل سلیمانی بنایا تھا، انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہو کر اس کو شہید کر دیا۔ اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے ہر اس چیز کو اٹھا کر پٹخ دیا، تباہ کر دیا جس پر بھی انہوں نے غلبہ پایا۔ یہ اشارہ ہے اب اس عذاب کی طرف جو بنی اسرائیل پر آیا رومیوں کے ہاتھوں، اور 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال بعد رومیوں نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کا جو ان کی عبادت گاہ تھی، ان کا قبلہ تھا ہیکل سلیمانی، اسے شہید کر دیا۔ دلچسپ مضمون ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ساتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں اس حوالے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو عروج کیسے حاصل ہوگا، اور وقفے سے پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی چند آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھی کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر 2 عروج اور 2 زوال آئے، اور دوسرے زوال کے بعد اللہ نے فرمایا، جب کہ وہ مدینہ المنورہ میں ان کے کچھ قبیلے موجود تھے، اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم پھر وہی کچھ کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ دنیا کا عذاب تو بڑا وقتی ہے، اصل عذاب آخرت کا ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور جہنم پھر قید خانہ ہے، ایسا قید خانہ کہ جہاں سے یہ کافر نکل نہ سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر سے عزت ملے اور پھر سے عروج ملے تو کیسے ملے گا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو کہ ہدایت دے رہا ہے ایسی راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، لم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ایسے مومنوں کو جو اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا سابقہ امت مسلمہ کے عروج و زوال کا پورا قصہ اور ان کے عروج و زوال کی پوری داستان، اور بتایا اللہ نے کہ اب دوبارہ عروج کیسے ملے گا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن پر ایمان لے آؤ اور قرآن مجید کی خدمت کرو، قرآن مجید کی ذمہ داریاں قرآن مجید کے حوالے سے اس کے حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں عروج دے دے گا۔ محترم ناظرین، دلچسپ بات ہمارے سامنے آتی ہے ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی اسی طرح کے حالات آئیں گے جیسے حالات کے بنی اسرائیل پر آئے، ایسے جیسے کہ جوتے پر جوتا مشابہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دونوں جوتوں کے تلوے ملا دیں تو جس طرح وہ مشابہ ہوتے ہیں ایسے ہی حالات آئیں گے میری امت پر بھی۔ اور اللہ کے رسول کے ارشاد کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر آپ امت مسلمہ کی تاریخ پر غور کریں، موجودہ امت مسلمہ کی تاریخ پر، تو بالکل بیان ہی نظر آتا ہے کہ وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا جو سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ ہوا۔ ہمیں بھی 2 عروج ملے ہیں، ہم پر بھی 2 زوال آئے ہیں۔ ہمارا پہلا عروج شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکہ فتح ہوا، عرب کی حد تک دین غالب ہوا، اور اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں مزید
اسلامی ریاست کی توسیع ہوئی اور ہم نے یورپ میں اسپین پر بھی خلافت ہم نے قائم کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. خلافت راشدہ، خلافت بنو عباس، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کے دور میں یہ ہمارا پہلا عروج تھا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. لیکن اس کے بعد پھر جب ہم عیاشیوں میں پڑے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جب ہم نے شمشیر و ثنا اور تلوار کو ایک طرف رکھ دیا اور ہم طاؤس و رباب اور موسیقی اس کے رسیا ہو گئے، محل بنانے شروع کیے، ناچ گانے اس میں شروع کیے اور عیاشیاں شروع کیں، تو پھر ہم پر بھی عذاب آیا. پہلا عذاب آیا، پہلا زوال آیا. جیسے بنی اسرائیل پر پہلا زوال 2 قسطوں میں آیا تھا. آشوریوں نے آ کے اسرائیلی ریاست کو تباہ کیا تھا اور کلدانیوں نے بخت نصر کی قیادت میں آ کر یہودا کی ریاست کو تباہ کیا تھا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. وہاں آشوری شمال سے آئے تھے، یہاں پر صلیبی شمال سے آئے. انہوں نے آ کر ہم سے بیت المقدس چھین لیا اور وہ تقریباً جو ہے وہ 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا، 1099 سے لے کے 1187 تک. اور پھر ہم پر بھی بڑا عذاب آیا مشرق سے. جیسے وہاں مشرق سے کلدانی آئے تھے، یہاں مشرق سے تاتاری آ گئے اور خلافت بنو عباس کا چراغ وہ رفتہ رفتہ گل ہو گیا. یہ ہم پر بھی پہلا عروج اور پھر پہلا زوال. اس کے بعد پھر ہم پر بھی دوسرا عروج آیا. یہ عروج آیا تاتاریوں کے ہاتھوں. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. تاتاریوں کے کچھ قبیلے مسلمان ہو گئے، ان میں ایک قبیلہ ترکان عثمانی کا، اس نے پھر سے خلافت قائم کر دی اور یہ ہمارا دوسرا عروج تھا. پھر اس طرح جیسے ان پر دوسرا زوال آیا رومنز کے ہاتھوں، ہم پر بھی دوسرا زوال آیا یورپی اقوام کے ہاتھوں. اور اس کے بعد پورے عالم اسلام پر یورپی استعمار کا قبضہ ہو گیا. بر صغیر پاک و ہند یہاں پر قبضہ کر لیا آ کر انگریزوں نے. مصر پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا، الجزائر پر فرانسیسی آ گئے، لیبیا میں اطالوی آ گئے، جاوا سماٹرا یعنی انڈونیشیا ملیشیا میں ڈچ ولندیزی ان کا قبضہ ہو گیا. اور اب جیسے ان کے 2 عروج اور 2 زوال کے دور آ چکے ہیں، ہمارے بھی آج 2 عروج اور 2 زوال کے دور آ چکے ہیں. اور جیسے یہودی اب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تیسرے عروج کی طرف بڑھیں، اور انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کے نام سے مشرق وسطیٰ میں دھاندلی کے ساتھ ہی صحیح بہرحال قائم کر لی ہے. امت مسلمہ بھی تیسرے عروج کی طرف جا رہی ہے. امت مسلمہ نے اہل مغرب کی براہ راست غلامی سے تو آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے ہم ان کے غلام یا ان کے مرہون منت ہیں. لیکن بہرحال ہم بھی تیسرے عروج کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے تو جس طریقے پر اللہ نے یہودیوں سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے کہا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل اسی طرح سے آج ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہدایت ہے کہ اگر چاہتے ہو پھر سے عروج ملے تو ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ صرف زندہ بلکہ مضبوط کرنا ہوگا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دے گا. اقبال جب آیا ہے واپس یورپ سے تو اب اس کی سوچ بدل چکی تھی. 1905 سے پہلے کا اقبال عام سا شاعر ہے. 1905 سے لے کے 1908 کے دوران وہ یورپ میں رہا ہے اور وہاں اس کی سوچ بدلی ہے. خود کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اور اس کے بعد 1908 کے بعد اس کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے ترجمان القرآن کی حیثیت سے. 1911 میں نظم لکھتا ہے، شکوہ، اللہ سے شکوہ کر رہا ہے بڑے شوق انداز سے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے قاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر.
1913 میں پھر اس نے جواب شکوہ نظم لکھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب لکھا کہ کیوں مسلمانوں پر زوال ہے، اور جو کانٹے کا شعر ہے جواب شکوہ میں وہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج تم زوال کا شکار ہو، عروج چاہتے ہو تو پھر سے قرآن کے ساتھ جڑو۔ فارسی میں اقبال کہتا ہے کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی، مہجوری کا لفظ اس نے قرآن سے لیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید سے ہجرت اختیار کر لی تھی، قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اقبال فارسی میں کہہ رہا ہے خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، خار از مہجور یہ قرآن شدی۔ اے مسلمانوں، تم خار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، شکوہ کر رہے ہو زمانے کی گردش کا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، ہم پہ زوال آ گیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، اے وہ قوم جو کہ آج شبنم کی طرح زمین پر روندی جا رہی ہے، پامال کی جا رہی ہے، کیوں تو پریشان ہو رہی ہے؟ در بغل داری کتاب زندائی، تو اپنے بغل میں کتاب زندہ رکھتی ہے، قرآن رکھتی ہے، اس قرآن کے ساتھ پھر سے جڑ جاؤ، اس قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھو، اس قرآن کی تعلیمات کے اوپر جہاں تک عمل کر سکتے ہو عمل کرو، اور اس قرآن کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے متحد ہو جاؤ، یہ تمہارا مشترکہ مشن ہو۔ باقی تمام اختلافات کو پس پش ڈال دو اور سب کے سب مل کر اللہ کی اس رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ، اور تمہارا مشن ہو کہ ہم نے قرآن مجید کے احکامات کو جاری و ساری کرانا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا تمہارا یہ خاص ایک وظیفہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور پھر سے تمہیں عروج حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر سے امت کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سے امت کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امت کو عروج کیسے ملے گا؟ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے۔ اجازت دیجیے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جن سے نکلتے ہوں راستے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے وہ جاہلیت اولا ہے، جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو، جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر
ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے. آزمائش کے لمحوں میں مشکل حالات میں جب پڑی ہے ضرورت ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت.